بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ یہی وہ پھل ہے جس کو قرآن نے زقوم کہا ہے۔ یہ بات آج کل سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹرابری کے بارے میں واضح کیا جائے، یہ کھانا حلال ہے یا پھر حرام۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسٹرابری کے بارے میں فقہ کی آراء سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ فقہ کے نزدیک اسٹرابری کھانا کیسا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زقوم کیا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جبکہ ایک بار اسے شجر ممنوع کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد بخار پودا لیا ہے، اسے اردو میں تھوہڑ کہا جاتا ہے اور انگریزی میں کیکٹس کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ تلخ اور ناگوار ہوتا ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہے۔ ناظرین، ان روایات سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اسٹرابری تو ایک میٹھا پھل ہے، لیکن ایک اور بات جو اس کی حرمت کے حوالے سے بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کی صورت ناک کے پھن جیسی ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ ہم اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں فقہ کی آراء سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ پھل دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے، جسمانی صحت کے لیے اتنا ہی فائدہ مند بھی ہے۔ یہ لذیذ اور عرق سے بھرپور پھل ہے، بلکہ یہ کسی بھی طرح سپر فوڈ سے کم نہیں ہے۔ وٹامن سی سے لے کر متعدد اینٹی آکسیڈنٹس تک اس میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسٹرابری انسان کو متعدد طبی فوائد پہنچاتی ہے، اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو آپ کو حیران کر دیں گے، کیونکہ یہ کچھ امراض کے لیے جادوئی اثر رکھتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اسٹرابری وٹامن سی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسانی جسم اس وٹامن کو بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اسی لیے اسے غذائی شکل میں حاصل کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وٹامن سی جسمانی دفاعی نظام کو مضبوط اور طاقتور کرتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق اگر چند ہفتوں تک اسٹرابری کو روزانہ کچھ مقدار میں استعمال کیا جائے تو اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس کی طاقت خون کا حصہ بن جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جھرریوں سے تحفظ کے لیے بھی اسٹرابری کا استعمال مفید ہے۔ اسٹرابریز میں موجود وٹامن سی کو جلد کی لچک اور نرمی کو بہتر بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ کولین کی سطح میں کمی آتی ہے، تاہم وٹامن سی سے بھرپور غذا کے استعمال سے جلد کو صحت مند اور جوان دکھنے میں مدد ملتی ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اسٹرابری میں الرجک ایسڈ بھی کولگین کے خاتمے اور ورم کے رد عمل کو روکتا ہے، اور یہ دونوں عوامل جھرریوں کا باعث بنتے ہیں۔
اسٹرابری خراب کولیسٹرول کے خلاف مزاحمت بھی کرتی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا بھر میں امراض قلب اموات کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے، اور اسٹرابری میں دل کی صحت کو بہتر بنانے کی بھی خوبی ہے۔ یہ خون میں خراب کولیسٹرول کے ذرات کا مقابلہ کرتی ہے، جو شریانوں میں خون گاڑھا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ایک کینیڈین تحقیق کے مطابق اسٹرابری کا غذا میں استعمال امراض قلب اور ذیابیطس سے تحفظ دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹرابری آنکھوں کی صحت کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہے، اور انہی آکسیڈنٹس کی وجہ سے اسٹرابری کا پھل موتیے کے مرض کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑھاپے میں بینائی ختم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کو وٹامن سی درکار ہوتا ہے تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں کے اثرات سے بچا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ اسٹرابری کینسر کے خلاف بھی مفید پائی گئی ہے۔ وٹامن سی ایسا جز ہے جو کینسر کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جسم کے صحت مند دفاعی نظام کی بدولت امراض سے دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اسٹرابری میں موجود ایک جز ایلجک ایسڈ انسداد کینسر کی خصوصیات رکھتا ہے اور کینسر کی خلیات کی نشوونما کو روکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند فوائد اسٹرابری کے۔ چلیے اب آپ اسٹرابری کے حرام ہونے یا حلال ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اسٹرابری کو زقوم کیوں کہا گیا ہے؟ تو یاد رہے کہ اسٹرابری کا نام اگرچہ زقوم ہوگا، لیکن یہ نام عربی والا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اردو کا یا کسی اور زبان کا زقوم ہوگا، اور اس کے معنی وہ نہیں ہو سکتے جو کہ عربی والے زقوم کے ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیل روایات کی روشنی میں ہم نے پہلے ہی بتا دی ہے، اور اس بنیاد پر اسٹرابری کو زقوم نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اسٹرابری تو ایک خوشنما ذائقہ دار پھل ہے جو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں پایا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس اسٹرابری کو زقوم کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ اس کا عربی نام تو اس کے علاوہ ہے، تو اس کو جو لوگ زقوم کہتے ہیں وہ کسی اور زبان کا لفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عربی کا نہیں، لہٰذا اس کا جہنم کا پھل ہونا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے فقہ کے نزدیک اس کا کھانا بلا شبہ جائز اور حلال ہے۔ باقی رہی بات جہنمیوں کی غذا کے بارے میں، تو اس بارے میں آتا ہے ان کے جملہ غذا زقوم کا درخت ہوگا۔ زقوم ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغت میں تھوہڑ یا ناک پھن کا پودا لکھا گیا ہے۔ یاد رہے زقوم اور اسٹرابری دونوں نام صورت ذائقے میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا درست نہیں ہے۔ اگر زقوم کی مزید چھان بین کی جائے تو اردو لغت میں زقوم کے معنی مختلف ملتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: ایک قسم کا خاردار پودا، ایک درخت جس کا پھل دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، تھوہڑ کا پودا جو خاردار اور کڑوا اور زہریلا پودا ہوتا ہے، دوزخ کا ایک درخت جس سے دوزخی اپنی خوراک حاصل کریں گے، زہریلی اور مہلک غذا ناک پھنی۔ یاد رہے کہ یہ پودا ڈنٹھل دار ہے اور خاردار ہے۔ ایک اور بات یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ تھوہڑ جس کا پھل کڑوا بھی ہوتا ہے اور اس کا نام زقوم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس پھل کے حرام ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اسٹرابری جو کہ میٹھا اور مزیدار پھل ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہ زقوم ہے تو یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ ناظرین، ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اسٹرابری حرام نہیں ہے،
بلکہ حلال ہے، اس کے علاوہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے اس کو شوق سے کھائیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔